حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر میری موجودگی میں اس کا خروج ہوا تو میں تمہاری جانب سے بھی اس پر دلیل کے ساتھ غالب آ جاؤں گا، اور اگر اس کا خروج میری عدم موجودگی میں ہوا تو ہر شخص اپنی جانب سے اس کے ساتھ مقابلہ کرے، اور ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ میرا خلیفہ ہوگا۔ بلا شبہ دجال جوان گھنگرالے بالوں والا ہوگا، اس کی ایک آنکھ کھلی ہوئی ہوگی۔ تم میں سے جس شخص سے اس کی ملاقات ہو جائے وہ اس پر سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات پڑھ کر دم کرے، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ اس پر سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات تلاوت کرے، اس لیے ان کی آیات کے سبب تمہیں اس کے فتنے سے بچاؤ حاصل ہوگا۔ وہ شام عرا کے درمیان ایک راستہ پر چلے گا، دائیں بائیں فساد برپا کرے گا۔ اے اللہ کے بندو، تم نے ثابت قدم رہنا ہوگا۔ ہم نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم، وہ زمین پر کتنا عرصہ ٹھہرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا 40 دن، ایک دن ایک سال کے برابر، اور ایک دن ایک مہینے کے برابر، اور ایک دن ایک جمعہ کے برابر، اور بقیہ دن تمہارے دنوں کے برابر ہوں گے۔ ہم نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول، وہ دن جو سال کے برابر ہوگا کیا ہمیں اس میں ایک دن کی نمازیں کفایت کریں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی میں جواب دے دیا، فرمایا تم نے نماز کے اوقات کا اندازہ لگانا ہوگا۔ ہم نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ زمین پر کس قدر تیز رفتاری سے گھومے گا؟ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بارش کی مانند جس کے پیچھے سے تیز ہوا دھکیل رہی ہو۔ وہ لوگوں کے پاس جائے گا، انہیں اپنی جانب دعوت دے گا، لوگ اس کی دعوت پر لبیک کہیں گے۔ وہ بادلوں کو برسانے کا حکم دے گا تو بارش برسنے لگ جائے گی، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی۔ لوگوں کے چار پائے جب شام کو ان کے پاس آئیں گے تو ان کی کہان پہلے سے کہیں زیادہ بہت بڑی ہوگی، اور ان کی پستان میں دودھ بہت زیادہ ہوگا، ان کے پہلو باہر نکلے ہوں گے۔ اس کے بعد دجال کچھ لوگوں کے پاس جائے گا، انہیں دعوت دے گا، وہ اس کی بات ماننے سے انکار کر دیں گے۔ جب وہ وہاں سے جائے گا تو وہ خشک سالی کا شکار ہو جائیں گے، یہاں تک کہ وہ ان کے ہاتھ مال و دولت سے خالی ہو جائیں گے، اور اس کے بعد دجال بے آباد زمین کے پاس سے گزرے گا، اور اسے حکم دے گا کہ وہ اپنے خزانے اگل دے، چنانچہ زمین میں چھپے ہوئے خزانے ان کے پیچھے چلنے لگ جائیں گے، جیسا کہ شہد کی مکھیاں اپنے امیر کے پیچھے رواں رواں رہتی ہیں۔ اس کے بعد وہ دجال ایک شخص کو بلائے گا جو بھرپور جوانی والا ہوگا، تلوار مار کر اس کے دو ٹکڑے کر دے گا، دو ٹکڑوں کے درمیان فاصلہ تیر مارنے کی جگہ کے نشان کے برابر ہوگا۔ دجال پھر اسے ملائے گا تو وہ اس کی جانب مسکراتا ہوا ٹہلتا ہوا آئے گا۔ وہ دجال اسی حال میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم علیہ السلام کو مبعوث فرمائیں گے۔ وہ دمشق شہر کی مشرقی جانب سفید مینار کے قریب اتریں گے، انہوں نے گہرے رنگ کی دو چادریں زیب تن کی ہوں گی، اور دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوں گے۔ سر نیچے کرتے وقت ان کے سر سے پانی کے قطرے، اور سر بلند کرتے وقت موتیوں کے جیسے قطرات۔ یہ ناممکن ہوگا کہ کوئی کافر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کو محسوس کرے گا، وہ مر نہ جائے، ان کی سانس کی ہوا ان کی حد تک رہ جائے گی۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ اسے لد شہر کے دروازے پر پائیں گے تو اسے قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد وہ ان لوگوں کے پاس جائیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے دجال سے تحفظ دیا تھا، وہ ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور انہیں جنت میں ان کے درجات کے بارے میں بتائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اچانک اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی کریں گے کہ میں نے ایسے پہاڑ سے بندوں کو باہر نکالا ہے کہ کوئی شخص بھی ان کے ساتھ نبرد آزما نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ میرے بندوں کو طور پہاڑ میں محفوظ کر لیں۔